السلام علی عبادہ الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم. لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ابتدائی درس میں ہم نے 3 آیات تک اس کو پڑھا تھا. آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کی یعنی کہ یہ جو سورہ یوسف ہے اس کا شان نزول کیا واقعہ تھا. آیت نمبر 7 میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جواب ہو گیا ہے. لیکن یہ واقعہ اپنے اندر اتنی عبرتیں، نصیحتیں، اتنی حکمتیں رکھتا ہے کہ آدمی اس کو جب بھی پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ اپنے سننے والے کو اپنی طرف لازمی متوجہ کرتا ہے. توریت کی طرح قرآن نے یوسف علیہ السلام کی پیدائش یا یوسف علیہ السلام کی والدہ یا یوسف علیہ السلام کے بھائی کے ذکر سے اس واقعے کی ابتدا نہیں کی ہے. اس بات سے کی ہے کہ جس بات کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آ کے جڑتا ہے، اور اس بات سے کیا ہے کہ جس سے صحیح معنوں میں یعنی کہ حکمت جو ہے، جو اسباق ہیں، جو نصیحتیں وہ شروع ہوتی ہیں. اور وہی جیسے کہ ہم نے یہ ادب سیکھا ہی قرآن سے ہے کہ تفصیلات سے بحث نہیں ہے، محرکات سے بحث ہے. کہ محرکات تفصیلات کی طرف خود بخود جو ہے آدمی کو راغب کرتے ہیں. وہ تفصیلات کی کھوج کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق اگر شامل حال ہو تو وہ حق اور صواب بات کی طرف پہنچتا ہے. اس قال یوسف لابیہ ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا. آپ دیکھیں آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم خود کو انتہائی سمجھدار
موجودہ دور کے اعتبار سے ایک مناسب پڑھا لکھا اور مہذب انسان مانتا ہے. ہم میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو لا علمی کی بنیاد پر خود کو جاہل کہہ دے یا خود کو لا علم کہہ دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ویسے ہم میں سے ہر شخص خود کو سمجھدار، عاقل، بالغ اور موجودہ دور کے اعتبار سے ایک مناسب تعلیم یافتہ آدمی مانتا ہے. لیکن جہاں تک رہی مہذب ہونے کی بات، تو ایک چھوٹی سی بات سے پتہ لگ جاتا ہے جو ان 4 لفظوں کے اندر پوشیدہ ہے کہ ہم کتنے مہذب ہیں. کیا ہم اپنے باپ سے ایک ایک بات شیئر کرتے ہیں؟ نہیں. تو اگر آپ اور آپ کے والد کے درمیان ہی کمیونیکیشن گیپ ہے تو آپ کہاں سے مہذب ہوئے؟ آپ میں جب اپنے باپ سے بات کرنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ دوسرے سے کہاں بات کریں گے بھائی جان؟ تو آپ اپنے والد سے کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ دوسرے کو کہاں سے سمجھائیں گے؟ اذ قال یوسف لابی ہے، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے. دیکھا جائے تو 10 بھائی پڑھیں گے، جیسے ہم دیکھا جائے تو 10 بھائی، وہ ایک کے پیچھے ایک، وہ ایک ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. بھائیوں میں خاص طور پر جو ہم عمر ہیں، عمر سے 1 سال اوپر نیچے ان کا اگر ہے تو پھر بھی ان کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا، دوری نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. لیکن یوسف اپنے بھائی بنیامین سے بھی بات نہیں کر رہے ہیں. مثلا یہ ایک والدہ سے 8 بھائی، ایک والدہ سے 2 بھائی ہیں. تو اگر مثال کے طور پر جیسے ہم پڑھیں گے، مثال کے طور پر وہ 8 بھائیوں سے بھی اگر وہ بات چیت نہیں کرتے تو جو ان سے چھوٹے یعنی ان کی والدہ سے جو بھائی ہیں بنیامین، ان سے تو کر سکتے نا ہر بات. لیکن اذ قال یوسف لابی ہے، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا. کیا سبق ملا؟ بات چھوٹی یا بڑی ہو، بات اچھی یا بری ہو، بات آسان یا مشکل ہو، بات علمی یا بظاہر بچگانہ ہو، سب سے پہلے آپ اپنے باپ سے بات کریں نا، سب سے پہلے اپنے والد سے بات کریں. اگر مثال کے طور پہ آپ ان سے مشورہ نہیں لے سکتے، انہیں اعتماد میں نہیں لے سکتے، ان سے سیکھ سمجھ نہیں سکتے، تو آپ کسی اور سے کیسے سیکھیں گے، سمجھیں گے؟ دیکھو انہوں نے اپنے والد سے بات کیا. یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ بندے کے یعنی آج کے معاشرے میں جس طرح دیکھتے ہیں کہ بندے کے پوشیدہ معاملات کو اس کے دوست تو جانتے ہیں، اس کا باپ نہیں جانتا، اس کے بھائی نہیں جانتا. یہ ہمارے یہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے. وجہ اچھا چلیں، کوئی کہنے والا ہم میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہوا یہ تھا کہ ہمارے والد نے شروع سے ایک سخت جو رویہ رکھا تو ان کے روب کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اساتذہ کا روب کیا کم تھا؟ جن سے آپ نے اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، یونیورسٹیز میں پڑھا، مدارس میں پڑھا، کیا ان کا روب کم تھا؟ آپ نے دنیاوی ہنر یا دنیاوی فنون جن لوگوں سے سیکھے، کیا ان کا روب کم تھا؟ اور اگر مثال کے طور پر آپ کوئی کام کروانے کے لیے جاتے ہیں کسی افسر کے پاس، کسی دکاندار کے پاس، کسی مزدور کے پاس، تو وہ اپنے ہنر کا ماہر ہے، کیا اس کا روب کم ہے؟ جبکہ آپ کو اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ اس کے علم اور ہنر میں لازمی بات ہے کہ یہ ماہر ہے، یہی سمجھدار ہے، یہی بات کر سکتا ہے، ہم تو کورے ہیں. لیکن آپ اس سے بھی تو بات کرتے ہی ہیں نا ہر طرح کی. تو کیا ایسی بات ہے کہ آپ اپنے والد سے، والدہ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے بات نہیں کرتے؟ چلیں ٹھیک ہے کہ ہر بات ان سے بھی نہیں ہو سکتی، ہر بات بیوی بچوں سے بھی نہیں ہو سکتی، ہر بات دوستوں سے نہیں کرتا آدمی. لیکن جو ہم نے اپنے گھروں میں ایک خلا پیدا کر لیا ہے ایک دوسرے کے درمیان، کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ موازنہ کریں نا. میں آپ کے سامنے موازنے کے لیے 2 کردار رکھے ہیں. ایک آپ کے گھر والے،
آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، اور ایک آپ کے دوست جو آج ہیں تو کل نئے ہوں گے، پرسوں اور نئے ہوں گے، یہ باقی رہے تو ان کے ساتھ وہ سب ہوں گے. لیکن جتنا آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے اتنا ان کا تو نہیں ہے. آپ سمجھیں. تو آہستہ آہستہ تعلیم اور شعور کے نام پر ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو خود بخود ہی خراب کر ڈالا. اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ مردوں کا یہ حال ہے، خواتین کا کیا حال ہوگا، بہنوں کا کیا حال ہوگا. اس روابط کے خلا کی وجہ سے عورتیں اپنے گھروں سے دین نہیں سیکھ پاتی، شادیوں کی عمروں کو پہنچ جاتی ہیں اور انہیں پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں پتا ہوتے. ایک تو یہ نا کہ پاکی ناپاکی کے مسائل بلوغت پہ پتا ہونے چاہیے کہ بالغ ہوتے کے ساتھ ہی آپ پر جو نماز فرض ہوئی، پاکی ناپاکی کے مسائل یہاں سے آپ کو تمام پتا ہونے چاہیے. لیکن ہماری اب بدبختی دیکھیں کہ کیفیت یہ ہے کہ وہ شادی کی عمروں کو جا کے پہنچ جاتی ہیں، انہیں یعنی کہ پاکی ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا. وجہ کس سے سیکھیں؟ گھر میں تو بات ہی نہیں کرتے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ یعنی اپنے روابط کو گہرا کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ جو بھی اس کی مصروفیات ہیں، اور مصروفیات میں سے لازمی 1 گھنٹہ روزانہ کا نکال کر اپنے والدین زندہ ہیں، والدین کے ساتھ بیٹھے، ان کی دکھ تکلیف پریشانی پوچھے، ان سے ادھر ادھر کے مشورے لے. آپ دیکھیں نا کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، وَقَوْلَ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ہر صورت میں ان سے وہ بات کر جس سے ان کی عزت، ان کے اکرام میں اضافہ ہو. تو آپ چاہے دنیا بھر کے ماہر کیوں نہ ہو چکے ہوں، ان کے سامنے اس طرح بیٹھے گویا کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایسا کہ جس کو کچھ نہیں پتا. ان کا بھی دل بڑھے. بیوی بچوں کو وقت دیں، بہن بھائیوں کو وقت دیں، اپنے رشتہ داروں کو وقت دیں. ہفتے میں 1 دن ایسا نکالیں جس میں لازمی خاندان میں اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے جائیں، اس کی خیر خیریت معلوم کریں. یہ فون، یہ واٹس ایپ، یہ میسج، اسے چھوڑ دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بذات خود جا کے ملیں. لوگ دیکھیں، یاد رکھیں، غریب آدمی کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، 2 چیزیں اس کے پاس 24 گھنٹے بالکل مفت ہیں. نمبر 1، ایک پختہ خلوص دل کے ساتھ مشورہ، ایسا ہے، اور ایک سچی نیت کے ساتھ دعا. یہ 2 چیزیں تو غریب سے غریب آدمی بھی کسی کو دے سکتا ہے نا. اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ کیفیت پہ نہیں پہنچے، تحفے تحائف والی، ہم اس کیفیت پہ نہیں پہنچے. ہم اس کیفیت پر تو ہیں کہ مل کے اس سے کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں، اس کا دل بڑھا سکتے ہیں، اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، اس کو دعا دے سکتے ہیں. اتنا تو کر سکتے ہیں. اس میں بوڑھا کیا، اس میں بچہ کیا، اس میں جوان کیا، ہر شخص سے ملنا چاہیے. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی خاندان وہ 12 قبائل 40 خاندان پر مبنی تھا. میرے بھائی، کتنے قبائل؟ 12 قبائل 40 خاندان پر مبنی، اور آپ کے 11 سسرال تھے، اور صرف 1,60,000 افراد آپ کے ساتھیوں میں سے حجت الوداع کے دن خطبہ سن رہے تھے. 1,60,000 افراد. آپ اندازہ کریں کہ اتنا زیادہ، یعنی ایک بزی ترین، مصروف ترین شخصیت کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، آپ کے پھوپھی زاد ہوں، مامو زاد ہوں، چچا زاد ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ہو، کیا کبھی کسی نے آپ سے یہ شکوہ کیا؟ آپ کے خادمین میں سے کوئی ہو، کبھی کسی نے آپ سے یہ شکوہ کیا کہ آپ نے ایک وقت انہیں پوچھا نہیں؟ کبھی کسی نے شکوہ کیا؟ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ. ہم جب اپنا موازنہ کریں تو اتنے سے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد. ہمارا سوشل ریلیشن کتنا ہوتا ہے، معاشرتی تعلقات ہمارے کتنے ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد. مقابلہ تو کریں. ہم ان میں نہیں مل جل رہے. ہم نے اتنا زیادہ خود کو اہم اور مصروف بنایا ہوا ہے.
ہم کوشش کیا کریں تھوڑا تھوڑا سا وقت سب کے لیے نکالیں. اور رہ گئی بات یہ کہ بھئی کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا ملنے میں وہی بات ہے کہ سب شکوہ ہی شکوہ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ملو ہی نہیں. شکوہ کرنے تو آپ ملو, آپ پر آپ کا دین لازم ہے. آپ کو ان کے شکووں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, آپ پر آپ کا دین لازم ہے, آپ اس پہ عمل کریں. کوئی آپ سے کتنے ہی شکوہ کیوں نہ کرے اس کی پرواہ نہیں کریں, پرواہ اس چیز کی کریں کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملیں, وہ چاہے آپ کے خاندان کے لوگ ہوں, آپ کے بہن بھائی ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست احباب ہوں, محلے دار ہوں. آپ دیکھیں کیفیت کیا ہے ابھی ان ایام کے اندر جب ہمارے ارد گرد کورونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں, کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے محلوں میں علاقوں میں میت ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. گو اگر پتہ لگ جائے تو ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ہم 5 منٹ کے لیے جا کر کھڑے ہو کر ان سے تعزیت کر کر آئیں, اتنا نہیں ہوتا ہم سے. میرے بھائی یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر حقوق بیان کریں, جن میں چھوٹے میں چھوٹا جو حق بیان کرا وہ یہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم, ایک مسلمان دوسرے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ خیر خواہ ہوتا ہے, چاہے وہ خیر اپنی ذات سے کسی بھی طرح پہنچائے. فرمایا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. وہ کہتے ہیں میرے والد میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے, سورج اور چاند میں نے دیکھا رأیتہم لی ساجدین, وہ میرے لیے سجدہ کر رہے تھے, وہ میرے لیے سجدہ کر رہے تھے. قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. یعقوب علیہ السلام نے, والد نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے اپنے بھائیوں کا کہ اس خواب کا ذکر مت کرنا, وہ تیرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی چال چل لے. اچھا یہاں اس بات کو سمجھیں, یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب کا ذکر کیا. یہ آیت ہمیشہ سے علماء کرام بطور دلیل بیان کرتے ہیں کہ خواب کی تعبیر اہل علم سے پوچھنی چاہیے. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ رسول نبی تھے نا آپ. باقاعدہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب کی تعبیر پوچھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل علم تھے تو اس لیے ان سے پوچھیے. تو اس لیے خواب کی تعبیر اہل علم سے پوچھنی چاہیے, ہر ایرے کرے نتو خیرے سے نہیں پوچھنا. پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے, پھر نتیجے کے اندر وہ واقعہ تو ہمارے یہاں تو لطیفہ وہ ہے نا کہ بھائی وہ استخارہ, اچھا جی, پھر استخارے کے نتیجے میں آدمی کو آتا ہے خواب. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, خواب میں اس کو علامات دکھائی جاتی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. سنیں ذرا بات. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پرانی بات ہے, ایک بھائی آئے کہنے لگے کہ جی وہ استخارے کے والے سے بتایا کہنے لگے کہ جی میں نے استخارہ کیا. حیدرآباد کی ایک جانی مانی شخصیت ہے, مفتی صاحب ایک, کہ میں ان کے پاس گیا تھا, انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے استخارہ کیا, مجھے خواب کے اندر لال رنگ دکھایا گیا, وہ رشتے کا معاملہ تھا. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا لال رنگ خطرے کی علامت ہے, لہذا آپ اس جگہ رشتہ نہ کریں. تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, اینٹ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے لال. تو میں نے تو آبادی کی علامت ہے. لوگ اگر مثال کے طور پر اس کو خطرے کے رنگ میں گننا شروع ہو گئے تو ایک علیحدہ بات ہے, ورنہ لال رنگ تو خون کا بھی رنگ ہے جس سے انسان کا ارتقا ہوتا ہے. خون بہنے سے ہی مثال نہیں ہے نا, خون پروان چڑھنے سے بھی تو مثال لی جا سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان اشاروں کنایوں سے تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا نا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر یہ کہ وہ خواب میں علامتیں دکھائی جائیں گی, وہ علامتیں اس نے کہیں پڑھی, یہ کیسے پہچانے گا میرا خواب مثبت ہے منفی ہے؟ جو علامتیں دکھائی گئی ہیں وہ مثبت ہے منفی, بیکار کی باتیں ہیں, لوگوں نے خود گھڑی ہیں اور گھڑنے کے بعد خود ہی اس میں الجھے ہوں. اور پھر آخر میں نتیجہ یہ نکلا, جس کے لیے گھڑی گئی تھی نا باتیں, تو نتیجہ نکلا کہ اب جی استخارہ آپریشن کی طرح کوئی اور کرتا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ میری نماز کوئی اور پڑھ سکتا ہے, میرا روزہ کوئی اور رکھ سکتا ہے, میری زکوٰۃ کوئی اور دے سکتا ہے, لیکن میرا استخارہ کوئی اور کر رہا ہے. لطیفہ, یہ لطیفہ ہے یا نہیں؟
بھائی میری وہ 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت 8 رکعت جس کے نتیجے میں مجھے اجر ملتا ہے، وہ چاش اشراق اوابین صلاۃ اللیل فلاں فلاں جو بھی نمازیں ہمارے یہاں مشہور و معروف ہیں جن کے پڑھنے کے نتیجہ مجھے اجر و ثواب ملتا ہے، کبھی آج تک ایسا ہوا میں مولوی صاحب کے ذمہ ڈال کے آگے مولوی صاحب یہ لو پرچہ آج میں مجھے یہ ساری نفلیں پڑھنی تھی پڑھ لینا، ایسا ہوا ہے کبھی؟ بھائی استخارہ بھی عبادت ہے، وہ استخارہ بھی آپ نے اپنا خود ہی کرنا، عبادت ہے نا، آپ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نا، آپ کو اپنی عبادت خود کرنی ہے۔ اچھا جی، پھر یہ بات سمجھیں، خواب کے حوالے سے آپ کو پہلے ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ لطیفہ کچھ اس طرح ہے کہ گھر کی وہ 3 پن ہوتی ہے نا، پلک 3 پن جو ہوتی ہے وہ خراب ہو گئی، میں لینے کے لیے الیکٹرانک مارکیٹ گیا اور وہ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، ٹی وی پہ ایک بڑا وہ خطرناک سا ایک منظر آ رہا تھا کسی فلم کا، اور میں بھی اس کو دیکھنے لگ گیا، بڑا خطرناک منظر تھا۔ اچھا وہ بتانے سے پہلے میرے پاس ایک بھائی آیا 1 دن پہلے اور کہنے لگا یار وہ ایک خواب کی تعبیر بتا دیں، خواب یہ تھا کہ میں ایک کال کوٹری کے اندر پھینک دیا گیا ہوں، اس کال کوٹری سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک روشن دان کے، اور اس میں چاروں طرف خاردار تاریں ہیں، اور وہ ہر سیکنڈ تاریں وہ بس کھنچتی چلی جا رہی ہیں، بند ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا پھر، اور سامنے گھڑی کے اندر جو ہے نا وہ 1 منٹ کا ٹائم آ رہا ہے، اور پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ 1 منٹ کے اندر اگر تو اس روشن دان سے نکل گیا تو نکل جائے گا ورنہ تو یہیں مر جائے گا۔ اور میں بہت کوششیں کر رہا ہوں نکلنے کی اور میں نہیں نکل پا رہا ہوں، یار اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ یار پتہ نہیں، دیکھیں گے بھائی کچھ کتابوں باہر۔ وہ 1 دن بعد میں وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہی سیم ٹو سیم منظر فلم کا آ رہا ہوں، سیم وہی منظر تھا، وہ آدمی کو وہاں پھینکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح اس کو اذیت دی جا رہی ہے کہ وہ خاردار تاروں سے اس کو باندھ دیا گیا ہے کہ 1 منٹ کے اندر نکلنا ہے ورنہ وہ، بہرحال سب وہی منظر ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، رات کو میں اس بھائی کا منتظر تھا، جیسے وہ بھائی آیا میں نے اس کو بولا اور بتاؤ رات کو کون سی فلم دیکھی؟ فلم بتاؤ رات کو کون سی فلم دیکھی؟ نہیں کوئی نہیں، کل نہیں، پر اس سے 1 دن پہلے نہیں، 1-1.5 مہینے پہلے ایک رات کو فلم چل رہی تھی وہ دیکھی تھی بس تھوڑی، اور ڈراؤنی، ہاں نہ مت دیکھا کرو، وہ تم دیکھ لیتے ہو تمہارے دماغ پر اثر پڑ جاتا ہے اس کا، پھر تمہیں وہی خواب آتے ہیں تم اس کی تعبیریں پوچھتے پھر رہے ہو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ سمجھیں، ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا دماغ ایک وقت میں ایک میموری ڈیوائس، ایک وقت میں ایک ریڈار ہے جو بہت سے سگنلز اپنے اندر یعنی کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو اس کے ہارڈ ڈرائیو ہے وہ اپنے اندر میسیجز کو، پیغامات کو سیو کرتی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس نقطے کو سمجھیں، میں جو بھی دیکھتا ہوں یا میں جو بھی سنتا ہوں وہ دیکھ اور سن کے جو میں سمجھ پا رہا ہوں نا کہ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ سنائی دے رہا ہے، یہ مجھے پتہ ہی ایسا لگتا ہے کہ میرے دماغ میں جو سیو میسیجز ہیں وہ انہیں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ میری میموری جو نا، جو پہلے کی میموری ہے وہ ریڈ کر رہی ہوتی ہے کہ میں اس وقت کتاب کو دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت خالد بھائی کو دیکھ رہا ہوں، یا میں اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوں، یا میں اس وقت یہ آواز سن رہا ہوں، یا میں اس وقت یہ بول رہا ہوں۔ تو یہ میسیجز میرے دماغ میں پہلے سے سیو ہوتے ہیں، جو بچپن سے لے کے اس عمر تک، یعنی جس عمر میں وہ منظر دیکھ یا سن رہا ہوں میں، بچپن سے لے کے جو سیونگز میرے دماغ کے اندر ہو رہی ہے، ویوز کی، ویژولز کی، ساؤنڈز کی، وہ سیو ہوتے ہیں، اس سے میں سمجھ پا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آسمان کی طرف دور پڑے یا زمین کی طرف ہی دور پڑے کی کوئی چیز جاری ہوتی ہے تو ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں یار لگتا ہے کار جاری ہے، یہ کیوں نہیں کہا ہم نے مجھے نہیں پتا کیا جا رہا ہے، یا یہ کیوں نہیں کہا کار ہی جا رہی ہے، یہ کیوں کہتے ہیں یار لگتا ہے کار جا رہی ہے؟ کیا مطلب کہ جتنی دور کا وہ ویو آ رہا ہے نا، تو اتنی دور سے کبھی ہم نے اس چیز کی شناخت پہلے سے سیو دماغ میں رکھی ہوئی نہیں ہے، پہلے سے کوئی ہمارے دماغ میں وہ میسج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اسے ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو ملتے جلتے میسیجز کے ساتھ جو کنیکشن دماغ میں ہو رہا ہے نا، تو وہ ہمیں پیغام یہ آ رہا ہے کہ یہ کوئی فلاں چیز سے مشابہت رکھنے والی چیز ہے۔ یا ہم کوئی آواز سنتے ہیں، ہم نے کوئی آواز سنی یار یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بانسری کی آواز ہو۔ اب بانسری کی آواز آپ کے دماغ میں سیو ہے،
آپ نے وہ آواز جو اب سن رہے ہیں چاہے وہ بانسری کے ہو یا نہ ہو، مماثلت چونکہ اس سے رکھتی تھی تو آپ کے دماغ میں میسج آیا، آپ نے کہا ہو سکتا ہے یہ وہی ہے۔ تو دماغ دو طرفہ کام کرتا ہے، ایک جو صرف آپ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے سیو کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنے طور پر کام میں لاتے ہیں۔ بچپن سے جو چیز یاد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جس چیز میں دماغ لگا رہے ہوتے ہیں تو دوسرا حصہ وہاں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو حصہ وہ مستقل کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حصہ اگر کام نہ کر رہا ہوتا تو کوما نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان ڈائریکٹ مرتا۔ اگر وہ حصہ کام نہ کر رہا ہوتا نا آپ کا تو کوما نام کی کوئی چیز دنیا میں، کوما کوئی عارضہ ہی نہیں، کوما ہے ہی تو یہ بلا کہ وہ حصہ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ مکمل طور پہ مر چکے ہوتے نہیں۔ جیسے ہی اس حصے کا اس حصے سے کنیکشن دوبارہ ہوتا ہے اور پورے جسم میں ریکوری ہونا شروع ہوتی ہے، انسان اٹھ جاتا ہے، کیا ہو گیا؟ کومے سے جاگ گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب دیکھیں کہ یہ جو ریڈنگ ہے آپ کی میموری کی، جو دماغ میں آپ ایک ایک چیز جو آپ کے محفوظ ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایک چیز، اس کو 100% کوئی بھی کام میں نہیں لا سکتا سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ 100% کام کرتا ہے، 100%۔ وہی جو ہے نا، وہی آپ سمجھیں میسیجز ہیں جو ڈی کوڈ ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی چیز اسے ڈی کوڈ کر سکتی ہوتی تو یقین کریں جبرائیل اور نبی کے کلام کو وہ چیز سن رہی ہوتی۔ کوئی اسے ڈی کوڈ نہیں کر سکتا، وہ ایک نبی کا ہی دماغ ہوتا ہے جو اس کو تیزی سے ڈی کوڈ کرتا ہے۔ اب سمجھیں کہ اسی لیے اس کو 100% کام میں لیا جاتا ہے، اللہ اس کو 100% جو نا چلاتا ہے، اور جب ایک رسول نبی سو بھی رہا ہو نا تب بھی اس کو دماغ 100% کام کر رہا ہوتا ہے، اسے غافل نیند آتی۔ کسی نبی یا رسول کو کبھی بھی غافل نیند نہیں آتی جیسے ہمیں آپ کو آتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام غفلت والی نیند سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں جب میں اپنے اس حصے کو کام میں نہیں لا پاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جو مجھے حیران کر دے، کوئی بھی چیز جو مجھے پریشان کر دے، کوئی بھی چیز جو مجھے خوش کر دے یا کوئی بھی چیز جو مجھے غمزدہ کر دے، ہر وہ حادثہ، واقعہ، خوشخبری جو میرے اوپر کسی قسم کا نفسیاتی اثر لائے، بھائی میرے توجہ سنیں، میرے اوپر نفسیاتی اثر لے کر آئے، دماغ مجھے اندازہ بھی نہیں ہوگا، دماغ اسے مکمل طور پر سیو کر چکا ہوگا۔ بھائی میرے پیارے، وہ سیو ہو چکا ہوگا میرے دماغ میں، وہ ویو ہے، وہ ویژولز ہیں، وہ ساؤنڈز ہیں، وہ حادثہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، فوراً دماغ اس کو سیو کر چکا ہوگا۔ اب جب دماغ اس کو سیو کر چکا ہوگا تو یہ ایک فائل ہے، یہ ایک فائل ہے جو ایک بڑی فائل ہے، ایک ایسی فائل ہے کہ جس کو یعنی آپ نے کسی بھی یعنی کہ تاثر سے قبول کیا تھا۔ تو آپ کبھی بھی نوٹ کریں کہ آپ کے موبائل یا آپ کے کمپیوٹر کی وہ فائل کہ جو اس کے پلے میں اس کو سب سے زیادہ کام آتی ہے، بار بار سامنے آتی ہے یا نہیں؟ وہ بار بار سامنے آتی ہے یا نہیں؟ وہ کسی اور چیز کے لیے سامنے آئے یا نہ آئے، اپ ڈیٹنگ کے لیے آتی ہے نہیں آتی کہ اس کو اپ ڈیٹ کروائے؟ ہوتا ایسا نہیں ہوتا؟ بالکل اسی طریقے سے اب جو دماغ ہے، دماغ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فائل آپ کے سامنے بار بار آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو کسی اور چیز میں مصروف رکھا ہوتا ہے، دوسرے والے حصے کو۔ اب آپ اس مصروفیت کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے یہ حصے کا رکنا ضروری ہے۔ جیسے ہی رکے گا وہ میسج سامنے آئے گا، جیسے ہی وہ میسج سامنے آئے گا آپ میں اس کو ریڈ کرنے کی طاقت ہوئی، آپ اس وقت اتنی کیفیت میں اسے ریڈ کر سکتے ہو، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ارے یار دیکھو، مجھے اس بات سے ایک بات یاد آئی، میں تمہیں بتاؤں، میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو، یہ وہ فائل آئی ہے سامنے، یا ہم سو گئے، یہ اب ہمارا دوسرا حصہ کام نہیں کر رہا ہے، یہ ہم سو گئے، اب وہ ہمارے سامنے میسج آیا، اور وہ دیگر تمام میسیجز کے ساتھ آیا جو اس کا پورا ویو بنا کے ہمیں سمجھائیں۔ اسے کہتے ہیں خواب۔
اسے کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ وہ خواب جو آپ کو بہت خوش کر سکتا ہے، وہ خواب جو آپ کو بہت پریشان کر سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو چلا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے. آپ نیند میں کھا رہے ہوں گے، آپ نیند میں خود کو مار رہے ہوں گے، نیند میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ خواب آپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ دماغ اس وقت آپ کے جسم کو کا مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہوتا ہے. وہ والا حصہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر، بہت. میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا، میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں. جب عام طور پر خواب اس چیز کا نام ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر میں مثال کے طور پر بہت زیادہ مکہ کا ذکر سنوں، سیدھے بیٹھے، میں بہت زیادہ مکہ کا ذکر سنوں، میں بہت زیادہ روضہ رسول کا ذکر سنوں، میں بہت زیادہ میدان کربلا کا ذکر سنوں، میں بہت زیادہ کسی مزار کا ذکر سنوں، میں بہت زیادہ کسی عورت کا ذکر سنوں، کسی مرد کا ذکر سنوں، میں بہت زیادہ جب کسی چیز میں اپنے دماغ کو مصروف کروں، میرے دماغ میں کیا آئے گا؟ فلاں مدنی بھائی کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ لانڈی میں جاؤ، لانڈی میں فلاں بھائی نے خواب دیکھا ہے. اس نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں الیاس قادری کو جا کے میرا سلام کہو. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ایک مسئلہ یہ ہے، اب اگر آپ اب تک کی تھیوری کو سمجھ چکے ہیں خواب کی، اب تک کی، آپ اسے پہلے کس نظر سے دیکھیں گے؟ اس تھیوری کی نظر سے یا اب تک کی جو ہماری باپ دادا کی روایتیں چلی آ رہی تھی خواب کو لے گئے؟ تیرے کو ایسے خواب آتے ہیں؟ تیرے پہ حسیب ہے، نہیں سمجھے ہو؟ تیرے کو ایسے خواب آتے ہیں؟ تو ڈاکٹر کو دکھا، تو پاگل ہوتا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور نہیں نہ یہ پاگل ہوگا نہ اس پہ جادو ہے. اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو بٹھاؤ، اس سے وہ اسٹوری ایک دفعہ سن لو، پھر کبھی وہ خواب نہیں آئیں گے. ایک دفعہ بٹھا کے وہ اسٹوری جو بھی ہے جس نے اسے خوش کیا، حادثہ کچھ بھی ہوا، وہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ ملو جلو بات کرو. اب پتہ ہے یورپ کے اندر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، 40 50 100 یعنی گھر ہوتے ہیں، گورنمنٹ ان کو ایک کمیونٹی سینٹر بنا کے دیتی ہے. وہاں ایک سائیکیٹرسٹ ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے، سب کو لے کے بیٹھتا ہے گول میز پہ، گول دائرے میں، اور سب ہفتہ یا مہینے میں جو ان کے ساتھ اچھا یا برا ہوا ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے بتانا شروع کرتے ہیں. اور یہ بیٹھا ہوا چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے. بعض چیزوں میں یعنی کہ جب بات مکمل ہو جاتی ہے، 15 منٹ کی بات کرے، 20 منٹ کی بات کرے، تو بعض چیزوں میں تائید کر رہا ہوتا ہے، بعض چیزوں میں نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے، پر تنقید نہیں کرتا. نہ کسی اور کو یہ اجازت ہوتی ہے پورے گروپ میں، اب وہ 100 بندے ہوں، 50 بندے ہوں، 60 بندے ہوں، 30 بندے ہوں، 20 بندے ہوں، یہ سب بولتے ہیں 5 منٹ 10 15 منٹ 20 منٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹاکنگ تھراپی. اس کے دماغ میں جو کچھ بھی فرسٹریشن ہوگی بولنے کے نتیجے میں یہ سب نکل جائے گا. اب آپ میری بات سمجھیں. اب لانڈی والے بھائی کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ ہیں لانڈی والے بھائی کے کہنے پہ ہم جا کے کسی کو سے سلام دعا کر آئیں گے؟ نہیں، ہم پہلے لانڈی والے بھائی کو غور سے دیکھیں گے. یہ صبح دوپہر شام رات پیر صاحب تو نہیں کہ چل رہی ہے. اگر صبح دوپہر شام رات پیر صاحب کے علاوہ دنیا کے اندر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو ابھی اس سے ٹینشن ہے. ابھی تو ہم دوسری بات کی طرف جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا یا کوئی مقدس مقامات دیکھنا شرعی اعتبار سے بھی ان کی کوئی صورت بنتی ہے یا نہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے. لیکن میں صرف ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی پہلے تو ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا. جب ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو کیا کریں گے ہم؟ میرے پاس یہاں پہ ایک بھائی آیا، مجھے ادھر ادھر کی بات کہنے لگے. آپ یقین نہیں کریں گے، میں اجتماع سے ہو کر آیا، رات کو سویا، کیا دیکھتا ہوں؟ روزہ رسول پر ہوں. ہم سن رہے. دوسرا دن آیا، میں دوسرے دن سویا، کیا دیکھتا ہوں؟ روزہ رسول پر. تیسرا دن آیا، تیسرا دن سویا، کیا دیکھتا ہوں؟ روزہ رسول کے اندر ہوں. ایسا ہم یوں دیکھ رہے اس کو تو کہنے لگا آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات پہ؟ نہیں یقین آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں آپ بتائیں. نہیں یہ آپ کو پتا ہے میں روحانی طور پہ وہاں پہنچ گیا تھا.
میں نے کہا یہ ہے ایک تھوڑی سی بات نہ سمجھ میں آنے والی. اس سے پہلے تک تو جتنا آپ نے بولا وہ سمجھ میں آ رہا. آپ روزہ رسول کے بعد چوتھے دن کہیں اور بھی ہو سکتے تھے اور اندر بھی ہو سکتے تھے. ہمیں نہیں ہوتا اس سے کوئی مسئلہ, ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے کہا روحانی طور پہ میں وہاں تھا, یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے روحانی طور پہ آپ وہاں؟ اب سمجھیں کہ وہ جو بول رہے ہیں نا, ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہے وہ معاملہ. وہ صحیح بول رہا ہے, وہ بالکل صحیح بول رہا ہے. اگر مثال طور پہ آگے یہ بولے گا نا, جو ایک اتنی موٹی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی قبر پہ جاؤ, وہاں قبر بوسی کرو, بشارت ہوئی ہے. شروع میں لکھا ہے مقدمہ موٹی والی کتاب کے. اب آپ سمجھیں, غور طلب نکتہ, یہ جو بولی نا ہم سنیں گے, اچھا بولے یار میں نے تمہیں کوئی بات بولی, کہ وہ تو خواب ہے نا, ہماری نظر میں تو کوئی ایسی, تو وہ بھی تمہارا خواب. کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ ٹی وی دیکھنے والے تم, ٹینشن والے ماحول میں تم, معیشت گرے ہوئے ماحول میں تم, شادی شدہ تم, اور کیا چاہیے؟ بندے کو خواب دکھانے کے لیے ایک ہی چیز بہت ہے بھائی میرے پیارے, شادی شدہ تم سے اور کیا ہمدردی کریں ہم, سمجھ گئے ہم تمہارا درد دل بھائی میرے. اچھا, اب مثال کے طور پر وہ جو آدمی ہے, وہ جو دیکھ رہا ہے, وہ وہی ہے جس نے اس کو دماغ پہ دباؤ ڈالا ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی دباؤ. یہ نفسیاتی دباؤ کوئی بیمار آدمی پہ نہیں ہوتا بھائی. کوئی نفسیاتی دباؤ کسی اوپر ہم کہیں یہ پاگل ہے, خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ پاگل مرزا انجینئر کو سننے والے ہیں, وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں, وہ سب سے بڑے پاگل. سنو ذرا غور طلب بات بھائی. کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی بھی آدمی پر نفسیاتی دباؤ ہے, کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کسی حادثے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ نیند پوری ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. نیند پوری نہیں ہوئی اس کی, اتنا زیادہ اس پہ نفسیاتی دباؤ ہو سکتا ہے کہ آپ بات چھوڑ دو. کبھی اس کو دورہ پڑ جائے تو وہ ایسی حرکتیں کرے جائے گا کہ کوئی پاگل دیکھ کے کہنا ہوگا اس کو پاگل خانے میں جمع کرا. لیکن بہرحال اب اگر مثال طور پہ اس قسم کا آدمی کوئی بھی خواب دیکھتا ہے تو اب اس کی تعبیر اور یہ سب باتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اب آ جائے دوسرے خواب کی طرف. دوسرا جو خواب ہے وہ ہے کہ جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو آنے والا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. مومن کو آنے والا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح 100% اللہ رب العزت وحی کے ذریعے اپنے نبی سے کمیونیکیشن کرتا ہے اور اسے انفارمیشن دیتا ہے, اسے نالج دیتا ہے, اسے ایجوکیشن دیتا ہے, بالکل اسی طریقے سے ایک مومن کو خواب کے ذریعے 46% معلومات, جس میں اس کی شخصی, علمی, ملی, قومی تعمیر کا پہلو ہو, جس میں اس کے لیے کسی قسم کی عبرت اور نصیحت ہو کہ اس کام سے تمہیں رکنا ہے, یہ کام تمہیں کرنا ہے. میں اس کی ایک آسان آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک آسان مثال. ابو زید المروزی الفقیہ الشافعی, سیر اعلام النبلاء کے اندر صحیح سند سے روایت موجود ہے. شافعی فقہ کے بہت زیادہ متعصب قسم کے عالم تھے, بہت متشدد تھے شافعی فقہ. اپنا بیان دیا, اپنا واقعہ بتایا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر رات کو سو گیا. رات کے ایک پہر میں مجھے خواب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. ابھی سنیں ذرا, یہاں پہ میں بات روکی. یہ خود کون ہے؟ یہ شافعی فقہ کے فقیہ جج ہیں, اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا تو خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا, اے ابو زید تو شافعی کی کتاب پڑھتا ہے, میری کتاب نہیں پڑھتا. میں نے کہا حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کی الجامع الصحیح. محمد بن اسماعیل کی الجامع الصحیح سے مراد صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل امام بخاری کا اصل نام ہے نا, الجامع الصحیح یہ صحیح بخاری کا نام ہے.
فرمایا تو شافعی کتاب پڑھتا ہے، میری کتاب نہیں پڑھتا. کہ حضرت آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا صحیح بخاری. اب یہ صحیح سند سے ایک عالم کا، ایک بہت بڑے عالم کا اپنا ذاتی بیان کردہ خواب ہے، جو پہلے شافعی فقہ کا ایک متعصب جج تھا، بعد میں اس نے خواب دیکھا کہ صحیح بخاری پڑھو، میری کتاب پڑھو. اب میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس خواب سے کوئی امام بخاری یا صحیح بخاری کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک مومن کو اللہ نے ایک نصیحت دلوائی کہ یہ کرو. یہ جیسے کہ وہ جو مشہور روایت ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی روزے کے نیچے سے سرنگ کھود کے آپ کے جسم اطہر کو نعوذ باللہ منتقل کرنے کی عیسائیوں کی ایک سازش کو پکڑا تھا. وہ اس طرح پکڑا تھا کہ 7 دن تک مسلسل اس کو خواب آتا رہا، مسلسل، کہ کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد کھدائی کر، روز اس کو یہ خواب آ رہا ہے. اس نے علماء کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد پہرا بٹھاؤ، اس کی جاسوسی کرواؤ. پہرا بٹھایا گیا، جاسوسی کروائی گئی تو وہ لوگ پکڑے گئے. یہاں میرا مقصد اس بات سے بتانے کا یہ ہے کہ ہر وہ خواب جو ایک مومن کو آتا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ ہر وہ آدمی جو موحد ہے، توحید پرست، شرک سے بچتا ہے، بدعت سے بچتا ہے، مقدور بھر سنت پہ عمل کرتا ہے، اپنی زندگی میں یعنی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی والی زندگی بسر کرے، حلال اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دغا بازی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، بڑوں سے یعنی شفقت سے رحمت سے پیش آتا ہے، ادب سے پیش آتا ہے، چھوٹوں سے رحمت اور شفقت سے پیش آتا ہے. مثلا ایک ایسا آدمی جو ایک آسان مسلمان ہو، وہ مومن. اور اس کو آنے والا خواب، ایک مومن کو آنے والا خواب، وہ حدیث میں بتایا گیا کہ نبوت کا یعنی کہ 46% اس کے خواب کا یقین کیا جا سکتا ہے. اور وہ بھی علماء یہ شرط قائم کرتے ہیں کہ اگر وہ 11 ہجری میں نازل کردہ دین کے مطابق ہے، جو 11 ہجری میں دین مکمل ہو گیا، سن 11 ہجری کے بعد اب جس کو بھی خواب آئے گا، مومن سے مومن آدمی، ابو بکر کیوں نہ ہو. اس امت کا سب سے بڑا مومن کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہ ہو. 11 ہجری کے بعد اگر خواب آتا ہے ان کو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین 11 ہجری میں آپ پر مکمل ہو گیا وہ اس کے مطابق ہے، وہ تمام امت کے سر آنکھوں پہ رکھنے کا باعث. لیکن اگر وہ اس دین کے مطابق نہیں ہے، اس خواب کی حیثیت اس تیسرے والے خواب کی ہوگی جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ کیا ہے. وہ ایک دباؤ کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے، وہ حقیقت میں وہ خواب نہیں ہو سکتا. سنیں، اب تیسرا خواب. اب نہیں چھوڑیے. اب تیسرا خواب انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو آنے والا خواب. جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو خواب آتا ہے، یہ خواب حقیقی انفارمیشن، ایجوکیشن، حقیقی نالج ہے. یہ وہی ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے. آپ اپنے بیٹے کے پاس آئے، اپنے بیٹے سے خواب کا ذکر کیا، بیٹے نے فوراً کہا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. پڑھو قرآن، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس پر عمل کریں. اس کا مطلب کہ دیکھو لڑکے اسماعیل کو بھی پتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب آتے ہیں وہ محض خواب نہیں، وہ اللہ کی طرف سے وہی حکم ہے. وہ حکم ہے، آرڈر ہے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس پر عمل کریں. اور پھر یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے لے گئے اور ذبح کرنے کا معاملہ بھی کیا، مگر پھر وہ معجزاتی طور پر جو واقعہ وہ آپ سب بھائی جانتے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے. میں صرف ایک بتاؤں گا بھائیوں کو، اللہ بڑی برکت دے گا. سنن دارمی مقدمے میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا. تو الفاظ پہ غور کرنا، میں سو رہا تھا، میرے دائیں اور بائیں 2 فرشتے آ کے بیٹھے.
ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہے، ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہے. کیا مطلب وہی ہے؟ آسمان پر بھی فرشتوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا تھا. یہ وہی ہے. تو دوسرا کہنے لگا پہلے کو ہاں یہ وہی ہے. تو اس نے کہا میں اسے تولوں گا. پہلے والے نے کہا میں اسے تولوں گا. اس نے کہا تو کوشش بھی کر لے، نہیں تول سکتا. اس نے کہا نہیں پھر بھی کوشش کروں گا. اس نے میزان رکھا، ایک پلڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، دوسرے پلڑے میں 5 یا 10 افراد کو غالب. پھر اسی طرح آپ کا پلڑا بھاری رہا، اور اسی طرح وہ دوسرے پلڑے میں افراد کو بڑھاتا گیا 50 500 5000. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا. اب دوسرا پہلے وہ کہنے لگا تو ایک پلڑے میں ساری انسانیت کو ڈال دے اور دوسرے پلڑے میں یہ ہو، ان کا پلڑا پھر بھاری رہے گا. اب غور کریں اس خواب میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ فضیلت ہے، وہیں ساتھ ہی یہ ہمارے عقیدے کی بات اس کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا مطلب آپ سو رہے تھے، اللہ نے آپ کو یہ سارا واقعہ جو کا تو دکھایا، جو کا تو دکھایا. یہ وہی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو غافل نیند نہیں آتی. اور جو خواب نبی کو آتے ہیں، جسے میں نے عرض کیا کہ وہ 100% علم ہے، اس پر دین کی تصدیق، الہام کی تصدیق کی جا سکتی ہے. اس خواب کی اتنی حیثیت. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آنے والے خواب پر، یعنی آپ کو جو خواب آیا، ہم اس کی روشنی میں توریت، انجیل، زبور، پچھلی دیگر الہامی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں وہ اس خواب کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. لیکن اس بات کو آپ سمجھیں میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کے بھی خواب کو نہیں لے سکتے، چاہے اس کی کتنی بڑی حیثیت کیوں نہ ہو. ورنہ پھر مجھے بتائیں آپ کیا فرق رہ گیا ایک نبی میں اور ایک امتی میں؟ چاہے وہ امتی مقام و مرتبہ میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیا فرق رہ گیا ایک نبی میں؟ ایک نبی کا بھی خواب حجت ہو اور ایک امتی کا بھی خواب حجت ہو، تو یہ فرق کیا بچے؟ میں نے عرض کیا امتی کا خواب حجت ہے، پر اس حیثیت سے کہ وہ مومن ہو، عالم ہو، اور وہ جو خواب بیان کرتا ہے وہ 11 ہجری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آپ پر مکمل ہو گیا وہ اس دین کے مطابق ہو، اس کے مطابق نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اسے تیسری کیٹیگری کے اندر ڈالیں گے. خواب کی تیسری کیٹیگری میں ہم اس خواب کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہوگی. اب دیکھیے جناب کہ موجودہ دور کے اندر اگر مثال کے طور پر کوئی شخص خوابوں سے اپنا مذہب اور دین بتانے کے لیے بیٹھ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے مذہب اور دین کی حیثیت نفسیاتی تو ہو سکتی ہے، حقیقی کہ اس کا دین اور مذہب نفسیاتی ہو سکتا ہے، حقیقی حقیقت صرف قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز بھی حقیقت نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. کہنے لگے اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، فیکید لک کیدا، وہ تیرے لیے ضرور کوئی چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب سنیں ذرا بات. اے میرے بیٹے آپ کو میں ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں. وہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں نفسیاتی طور پہ پپو، گڈو، چنو، منو کے اندر بھی محبت ہوتی ہے. بھائی میرے پیارے کہاں ہے یار، جاگو نا، بڑی سمجھداری کی باتیں نہیں ہے. پپو، گڈو، چنو، چھوٹو، اس میں بھی بڑی محبت لگتی ہے. لیکن کسی بڑے سے بڑے سائیکیٹرسٹ سے پوچھ لیجئے گا اے میرے بیٹے میں جتنی شفقت ہے نا کسی میں نہیں. جب وہ بولتا ہے نا میرا بیٹا، تو جو وہ اپنے اندر ایک چھوٹا بچہ فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے نا، بات ہی کچھ ہوتی ہے میرا باپ. یقین کریں ہم بھی جو ابو سے پاپا تک گئے نا، پاپا، ہم بھی ابو سے پاپا تک اسی وجہ سے چنو، منو، چھوٹو، سنی، اسی وجہ سے ہم بھی پاپا تک چلے گئے. ورنہ ابو میں جو مہربانی تھی کہنے ہی کیا تھے. سنیں
یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے، یہ ہمیں ایک نفسیاتی پہلو دیتا ہے، اپنی اولاد کو شفقت سے، محبت سے، پیار سے پکارنا چاہیے تاکہ وہ آپ سے گلے ملے. بات سمجھ رہے؟ بالفرض آپ کے گھر کے اندر یہ ماحول نہیں ہے، آپ ماحول بنائیں. یہ ٹی وی ڈش کا ماحول بھی آپ ہی نے بنایا تھا، آپ نہیں چاہتے تو کسی کا باپ نہیں بنا سکتا تھا. یہ ٹی وی ڈش کا ماحول بھی ہمارے بنا ہوا، تو یہ بھی ہم بنا سکتے ہیں. لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اس خواب کا اپنے بھائیوں کے آگے ذکر مت کرنا. فیکید لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے. وہ تیرے لیے چال چلیں گے کا مطلب کیا ہے سمجھیں؟ اس سے بھی پہلے ایک نقطہ سمجھیں گا، کوئی شیطان فراموش نہ کر دے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو کھلا دشمن ہے انسان کا. دیکھ نہیں رہو یہ موبائل مائک وائک کے بھی چکر میں لگا پڑا ہے جب سے، کہ کسی طرح لوگ سمجھ نہ جائیں بات. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے خواب کا ذکر مت کریے. بڑی بات ہے اللہ کی قسم. ہمارے ہاں دوسری اماں سے پیدا، یہ میرا ستیلا بھائی ہے، یا مائکروسکوپ لگا کر بھی ڈھونڈو ستیلے کا لفظ مل جائے، نہیں آپ کو نہیں ملے گا. اور پتہ ہے ہم کون سے دین کے ماننے والے؟ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھی. جب تمہارا دین کے نام پر رشتہ یہ مطلق بھائی والا رکھا گیا ہے، تم دین میں مطلق ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کہلاتے ہو، کہ پہچان کے لیے کہنا پڑے تو یوں کہہ دیتے ہو ہاں ٹھیک ہے میرا دینی بھائی ہے. کہ اگر کسی کو کہہ دیا میرا بھائی ہے، بھائی تمہارا مطلب میرا دینی بھائی ہے. سمجھے یا نہیں بات کو؟ لیکن پہلی شناخت کیا ہے؟ انما المؤمنون. سوچیں یہ وہ دین ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، وہ ہم ہندوستان کے ساتھ گڈ مٹ کر رہے ہیں نا، نتیجتاً ہندو تہذیب ہمارے اندر آئی، ہندو طریقے معاملات بول چال یہ ہمارے اندر آئی. تو سمجھے ذرا بات کو، دوسری والدہ سے پیدا ہونے والے بچوں کو ہم ستیلے بہن بھائی کہتے ہیں. وہ سمجھے وہ بات کو؟ اچھا، یہ خالصتاً ہندوانہ لقب، ہندوانہ طریقہ ہے کہ دوسرے والے کو ستیلا کہنا. یہ کیا ہے؟ یہ خالص ہندوانہ طریقہ ہے. اسلام عیسائیت دنیا کے کسی مذہب یا تہذیب میں اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، دنیا کے کسی اور تہذیب میں نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دوسرا بھائی اولاد کس کی ہے؟ آپ کے باپ کی. آپ کا تیسرا بھائی اولاد کس کی؟ آپ کے بھائی کی. آپ کی پہلی بہن اولاد کس کی ہے؟ آپ کے باپ کی. آپ کی دوسری بہن اولاد کس کی؟ آپ کے باپ کی. آپ کی اس والدہ سے جو اولادیں ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ کے والد، وہ پہلا بیٹا بیٹی، باپ کون ان کا؟ تو یہ تمہارے حقیقی بھائی ہیں بھائی جان، یہ تمہارے حقیقی بھائی ہیں. کیونکہ اسلام میں نسب کی بحث تو باپ سے چلتی ہے نا. یہ آپ کے حقیقی بہن بھائی ہیں. یہ ستیلا سگا کا چکر یہ ہندو مذہب میں ہوتا ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں. جو دوسری ماں سے پیدا ہوا بچہ ہے وہ بھی، کیونکہ اصل میں باپ سے بحث ہے. بحث کس سے ہے؟ باپ سے، کہ وہ ایک یعنی ان کا باپ ہے سب کا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے. جبکہ وہ بھائی کون ہے؟ وہ 8 بھائی پیدا ہوئے ہیں ایک ماں سے. وہ 8 بھائی پیدا ہوئے ہیں ایک ماں سے، اور دوسری والدہ سے یہ 2 بھائی پیدا ہوئے. لیکن سیدھا کریں علی اخوتک، تیرے بھائی، تیرے بھائیوں سے. یہ نہیں کہہ رہے تیرے ستیلے بھائیوں سے. اچھا، پھر ہمارے یہاں بھی بیان کرنے والے ایسے ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ سوگا ستیلا لاتے ہیں بیچ میں اور کہتے ہیں وہ اسد اور جلن. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، پتہ نہیں ہم کون سی دنیا کے اندر رہتے ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کمیونیکیشن گیپ والے معاملے کے اندر ہم پڑھ رہے تھے نا بات. ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہماری کوتاہی، ہماری غفلت کی وجہ سے 4-5 بہن بھائی ہوتے ہیں. والد والدہ کا محبت شفقت کسی ایک کی طرف ہو جاتی ہے، دوسرے بھائیوں کی طرف یا دوسری بہنوں کی طرف کم رہ جاتی ہے. ماں کی شفقت ایک بیٹے کی طرف ہو جاتی ہے، دوسرے کی طرف کم ہو جاتی ہے. تو بعض مرتبہ جب ہم بڑے ہو رہے ہیں تو ہم ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے اولادیں آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور جلن رکھتے ہیں. اس میں سگا ستیلے کا کیا چکر ہے؟ کیا ہم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے یہ چیزیں؟ ہم اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے یہ چیزیں
کہ ہمارے بڑوں کی بعض مرتبہ یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے میرا دل کس طرف, تو مجھے میرے دل کے معاملے میں اے اللہ تو مجھ سے درگزر کرنا, کیونکہ بیویوں کے درمیان برابری کا حکم ہے نا, اور آپ برابری کرتے تھے. میری اس بات سے بتانے سے کہ آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ نہیں وہ کوئی خدا نہ کرتا برابری میں کوئی کمی کرتا نہیں, برابری سب میں, ایک جیسا کھانا, ایک جیسا پینا, ایک جیسا رہن سہن سب کا, لیکن محبت زیادہ اس بیوی سے تھی اپنی, یہ تھی بات. تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ باقاعدہ یعنی یہ ایک فطری ہے نا. ہمارے باپ ماں میں اگر فطری طور پہ کسی ہمارے بھائی بہن میں سے کسی ایک کی طرف جھکاؤ اگر بالفرض زیادہ ہو گیا تو وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ہم بچپن میں ہمیں یہ حکمتیں یہ باتیں اتنی چیزیں نہیں پتہ ہوتی, بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو حسد جلن والی کیفیت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور اس کی وجہ تاریخ میں یہ آتی ہے کہ بچپن ہی سے, ایک آپ کو تو پتہ ہی ہے, ہم کئی مرتبہ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پیدائشی طور پہ اپنے جسم پر ایک ایسی علامت لے کر پیدا ہوتے ہیں کہ جو علامت عام انسانوں کے جسم پر نہیں ہوتی, اور اس سے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ شخص رسول یا نبی ہوگا. اہل علم اس سے جانتے تھے کہ یہ رسول یا نبی ہوگا. جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر, دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر ایک نشان تھا. کس قسم کا؟ جیسے کبوتر کے انڈے کے برابر, یعنی گوشت کے مسے ٹائپ کے لال سرخ خوبصورت نکلے ہوئے تھے جو چمکتے تھے, جو غور سے دیکھنے پہ لگتا تھا کہ یہ یعنی کہ وہ اس طرح کے وہ نشان تھا وہ کہ وہ ویسے ہی خوبصورت لگتا تھا, اور وہ جب غور سے اس کو دیکھے نا اگر کوئی تو وہ چمکتا تھا. تو یہ علامت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر تھی, اور یہ علامت یوسف علیہ السلام کے کندھے پر تھی, بازو پر. یعقوب علیہ السلام بچپن سے ہی سمجھ گئے تھے کہ میرا بیٹا اسپیشل ہے, میرے بیٹا اسپیشل ہے. تو آپ ایک تو وہ خوبصورت بہت تھے, دوسرا پھر وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے, ایک تو وہ خوبصورت بہت تھے, دوسرا وہ یہ چیز بھی دیکھ لی تھی, تو ایک بچپن سے اس پر زیادہ ان کی توجہ ہو گئی. اب جب زیادہ توجہ ہو گئی تو نتیجتاً دوسرے بھائی جیسا ہمارے ارد گرد ہمارے آپس والے ہی کر جاتے ہیں, ایسے وہ کر گئے, اس میں کوئی سگے ستلے کا کوئی چکر ہی نہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, اب یہ اسی کیفیت میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے, ایک دوسرے یعنی کہ بھائی بھائی کو, یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے نیچے کرنے کی کوشش میں یہ لگے رہتے تھے سارے بھائی کے کسی طرح ہم باپ کے منظور نظر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب یہ اسی کیفیت میں یہ بڑے ہوتے چلے گئے. اب جب یہ خواب والا واقعہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام تو رسول تھے, وہ نبی تھے, وہ تو فوراً تعبیر سمجھ گئے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے, لیکن انہوں نے کہ بچہ ہے اس کے منہ سے ہی نہ نکل جائے, تو اس لیے نہ تو تعبیر بتائے اور ساتھ ہی کہا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے, وہ تیرے لیے ضرور کوئی چال چلے. یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے آپ لوگ جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا, کیوں؟ ابھی تو ہم نے پڑھا اس بات کو کہ اس کو اہل علم جانتے ہیں. اس کا مطلب بھائی سارے سمجھے ہو نقطے کو یا نہیں, بھائی سارے اہل علم تھے کہ اگر خواب سنایا گیا تو نتیجتاً وہ تعبیر کو سمجھ جائیں گے اور مزید تیرے خلاف کوئی چالے چلیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیوں رسول کے گھرانے کے ہیں, رسول کے بیٹے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, علم تو ہونا چاہیے. اور آپ سمجھیں کہ اتنا تو تھا کہ آیت میں منطقی طور پر اشارہ آ رہا ہے اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا, ہو تیرے لیے کوئی چال چلیں. ان شیطان للانسان عدو مبین, یہ ہم آخری بات پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بے شک کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ کیوں نہیں کہہ دیا تیرے بھائی تیرے حاسد ہیں؟ بھائی میرے پیارے غور کرو, بہت غور طلب بات ہے. دیکھو کتنی پیاری بات اللہ نے بتائی. یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے, یہ کہا کہ دیکھ تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی چال چل جائیں گے, کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ کیوں نہیں کہہ رہے تیرے بھائی تیرے دشمن ہیں, تیرے بھائی تیرے حاسد ہیں, تیرے بھائی تجھ سے جلتے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں کہہ رہے, کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر کریں گے
تو اپنی ذاتی نیت کے اوپر نہیں کریں گے، شیطان کے بہکاوے میں کریں گے. یہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کریں گے، خود سے یہ اس طرح کریں گے. اور اگر بالفرض ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر بھی لیں کہ خود سے بھی ان کا کوئی اس طرح کا ارادہ بنتا جس کے لیے شیطان نے راہ ہموار کی، تو ہمیں ساتھ ہی دوسری بات کیا پتہ لگی، بھائی کے خلاف کوئی ذہن نہ بنا لے. تو اسی لیے بھائی کو یہ سمجھا رہے ہیں بھائیوں کو نہ بتانا کوئی چال چلیں گے، شیطان کھلا دشمن ہے. مطلب کہ تیرے بھائیوں کو اکسانے والا شیطان ہو سکتا ہے، تیرے بھائی تیرے لیے ایسے نہیں، تیرے بھائی تیرے لیے ایسے. ہم لوگ اللہ کی قسم ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. خیر بس ہماری کسی بھی طرح کی، میں اپنی بتا رہا ہوں بات، میری کسی بھی طرح کی کوئی گنتی ہے نہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں خاندان چلانے والے بوڑھے معمر ضعیف العمر تجربہ کار ماہر 60 سال 55 سال 50 سال 65 سال 70 سال کے بوڑھے جو دعوے دار ہوتے ہیں اس بات کے کہ ہم نے جوانی گزاری ہے، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ان کی موجودگی میں ان کے خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی موجودگیوں میں ان کے خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. ان کے خاندان ٹوٹتے ٹوٹتے وقت آ جاتا ہے ان کے گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اب تک بھی ان کا سریا نہیں نکلا ہوتا. سمجھتے ہیں سریا نکلنا؟ سمجھتے ہیں گردن میں تکبر ہوتا ہے، گردن میں سریا لگ گئے ہوں، وہ ابھی وہ وہی ہے نا ہم جو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پر حکمت بات کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے، ہمارے باپ دادا چلتے رہے. اللہ نے بڑی زبردست بات کی، فرمایا اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون. بھلے سے تمہارے باپ داداؤں کو دین کے معاملے میں کوئی عقل اور کوئی سمجھ نہ ملی ہو، کوئی ہدایت نہ ملی ہو اس وقت بھی، تو کیا پتہ لگا؟ مجھے بتائیں ذرا اس بات کو کہ آپ جو خاندان چلائیں گے، آپ جو گھر چلائیں گے، رشتہ داریاں نبھائیں گے، اس کا طریقہ کہیں اور سے لیں گے. نہیں ہمارے دادا کا فیصلہ چلتا ہے، ہمارے نانا کا فیصلہ، ہمارے ابو کا فیصلہ چلتا ہے، ہمارے بڑے بھائی کا، ہمارے بہنوئی کا فیصلہ چلتا ہے. فیصلہ کس کا چل رہا ہے؟ ہمارے بہنوئی کا فیصلہ چلتا ہے. اچھا ابو بیٹھے ہیں، تایا بیٹھے ہیں، بڑے بھائی بیٹھے ہیں اور بہنوئی فیصلہ کر رہے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کو؟ آپ ہم بات کو سمجھیں. اللہ کی قسم ہم اپنے گھروں میں کتاب و سنت کو نہیں لائیں گے، ہم کتاب و سنت کو نہیں پڑھیں گے. ہم کم از کم اتنا تو دین کو اپنے پڑھیں کہ جس میں ہم اپنے گھروں کو بنا سکیں، اپنے خاندانوں کو بنا سکیں. ہم میں فیصلے کی پختگی ہے. یقین کریں سمجھدار قسم کے لوگ، میرے تو امائیں بڑی بد دعائیں دیتی ہیں مجھے، تو خیر سمجھدار قسم کی امائیں جو اپنے آپ کو بڑی سمجھدار امائیں بن رہی ہوتی ہیں. کیا بھائی میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، شادی کر کے الگ کر دوں گی. چلو شادی کر کے یہ دیکھو چوچو کو، یہ سمجھدار اماں، اور اس کے پیروں کے نیچے لوگ جنت ڈھونڈ رہے ہیں. کام دیکھو ملے گی، سری لنکا نہیں ملے گا، جنت تو بہت دور ہے. غور طلب نکتہ ہے، ماں ہو باپ ہو، اگر ماں باپ نہ کر سکے تو بڑے بھائی نہ کر سکے، بڑی بہنیں نہ کر سکے، چھوٹے کریں. دین کو سیکھو، اللہ کی قسم اپنے گھروں میں دین کو داخل کرو. فیصلے کی پختگی دین دیتا ہے. گھر بنتے ہیں دین سے، خاندان بنتے ہیں دین سے. یہ نہیں کہ تمہارے خاندان کا طور طریقہ کیا چلایا، نتیجہ کیا نکلا کہ تمہارے خاندان کا طور طریقہ اگر اتنا کامیاب ہوتا تو آج پورے پاکستان پہ تمہارے خاندان حکومت کر رہا ہوتا نا. بھائی میرے پیارے بتائیے سعودیہ پہ خاندانی حکومت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ طاقتور ہے نا. تو دیکھو قبائلی سسٹم ہے آج بھی. دیکھو تم اتنے طاقتور ہوتے اگر تم پورے پاکستان پہ حکومت کر رہا تھا تمہارا خاندان، جو اگر تو اپنا گھر ہی فتح نہیں کر سکا آج تک تو بچا کیا؟ سن رہے ہیں یا نہیں؟
اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر پتہ ہے کیا بات لاؤ؟ پازیٹو تھنکنگ، مثبت سوچ، مثبت سوچ اپنے اندر لاؤ، طریقہ لاؤ. بعض مرتبہ بڑے ہونے کے حیثیت سے چھوٹوں کو سمجھانا ہوتا ہے اور اس کے لیے وقت دینا ہوتا ہے. ایسے جیسے کہ استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ڈیلی لے کے بیٹھو. کسی بات کے پیچھے یہ نہ دیکھا ابھی تو چھٹا ہے، اب اسی عمر ہی کیا ہے یہ چیزیں سمجھانے کی. بعض مرتبہ اسی قسم کا کوئی کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، سوسائٹی نے بگاڑ دیا. وہ مضبوطی عطا کرے گا جس مضبوطی کی آج اس پوری ملت کو ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.